نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، درس قرآن حکیم میں گزشتہ درس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں تک بات مختصر میں نے عرض کی تھی۔ یقین کیجئے قرآن حکیم ایک ایسی اللہ رب العزت کی کتاب ہے کہ جس کے ہر لفظ کے نیچے معانی کا ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی بیان کرتا چلا جائے، انسان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے نیچے جو معانی ہیں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زندگی مختصر ہے بالکل۔ آج تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم، لیکن جتنی ضروری باتیں ہیں کم از کم ہمیں جو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے اور کامیابی کے لیے جن کی ضرورت ہے وہ بیان کر دی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن حکیم آیا تو ہے، تو اس میں ہدایت تو ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے اور پوری کائنات کے جنوں کے لیے، سب کے لیے اس میں رہنمائی، لیکن نفع سے تقوی والے اٹھاتے ہیں۔ ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن یہ ہدایت ملتی کس کو ہے؟ جو متقی ہیں ان کو ملتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ متقی کی کچھ مزید وضاحت ہونی چاہیے کہ متقی ہم کس کو کہیں گے، تو اس کا اللہ رب العزت نے پہلی علامت، چونکہ کائنات میں چیزیں پہچانی جاتی ہیں علامات سے، اگر علامات نہ ہوں تو انسان کے لیے اشیاء کو پہچاننا انتہائی دشوار ہو جائے۔ میں آپ کو مثال اس کی یہ دوں کہ اگر ایک سائز کے، ایک کلر کے، ہر قسم کا سیم ہو نا، 10 گلاس ہو، آپ ایک دوسری جگہ رکھیں، دوسرے کو آپ پوچھیں یہ پہلے ادھر کون تھا، آپ نہیں بتا سکتے۔ آپ کبھی نہیں بتا سکیں گے کہ یہ گلاس جو میں نے یہاں، تو یہ پہلا کون، کیوں علامت نہیں ہے ان میں، علامت نہیں ہوتی کہ ان میں سیم ہوتے ہیں ہر چیز۔ اگر ان کا سائز بدلا دو، کلر بدلا دو، ان کے اندر کوئی چیز ڈال دو، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے سے مختلف کر دو، تو آپ پوچھیں جناب یہ یہاں پہلے کون تھا، وہ کہے بھائی یہ گلاس یہاں پہلے موجود تھا، کیوں؟ علامت ہے بھائی۔ جب کسی بھی چیز میں کوئی علامت نہیں نہ ہوگی تو اس کی شناخت انتہائی مشکل ہو جاتی ہے، انتہا درجے کی مشکل، بلکہ کبھی کبھی بالکل ہی ناممکن ہو جاتی ہے کہ جب علامتیں نہ ہوں۔ تو علامات ہی کے ذریعے یہ کائنات میں ہم امتیاز کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں ایک دوسری اشیاء سے۔ اب اسی مثال کو سمجھیں، انسان بظاہر کلر تو اگرچہ مختلف ہے، لیکن دین کفر کلر کی بنیاد پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان کی شکلوں کا اختلاف ہے، لیکن دین و کفر کا اعتبار شکلوں پر نہیں ہے۔ زبان کے اختلاف ہے، مگر دین و کفر کا جو بنیاد ہے وہ زبان نہیں ہے۔ تو جتنے بھی ہم دنیا میں انسانوں کو جاننے پہچاننے کے لیے جو بھی ہمارے اللہ پاک نے کائنات میں لوگوں کے کلر مختلف بنا دیے ہیں، لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں، قد قامت مختلف ہے، فیس فیچر مختلف ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی کو مسلمان کہہ سکیں یا کافر کہہ سکیں، نیک کہیں یا بد کہیں۔ اس کے لیے دوسری علامتیں ہیں، وہ علامات یہ ہیں۔
یہ جس میں علامتیں پائی جائیں گی، یہ نشانیاں پائی جائیں گی، ہم کہیں گے یہ مومن ہے، یہ متقی ہے۔ جس میں وہ نہیں پائی جائیں گی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی مومن نہیں ہے، یہ متقی نہیں ہے۔ پہلا تو ایمان میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد پھر تقویٰ آئے گا نا، جو پہلے تو چیزیں ایمان ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پہلی ان کی نشانی ہے یؤمنون بالغیب، جو چیزیں غیب ہیں ان کو وہ مانتے ہیں، ان پر ان کا ایمان ہے۔ اب غیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ماننا ضروری، اور یہ پہلی بات پہ اگر کوئی انسان ناکام ہو گیا تو باقی چیزیں تو بالکل بے معنی ہو جائیں گی۔ غیب کہتے ہیں ایسی علم کو کہتے ہیں کہ جو حواس خمسہ سے حاصل نہ ہو سکے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے 5 حواس رکھے ہیں۔ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، ناک میں سونگھنے کی صلاحیت ہے، زبان میں چکھنے کی صلاحیت ہے، کان میں سننے کی صلاحیت ہے، اور پورے جسم میں محسوس کرنے کی، سردی گرمی اس قسم کی یہ صلاحیتیں ہیں۔ یہ 5 ہیں۔ جو علم جتنے بھی یہ علوم ہیں نا، یا تو ان سے حاصل ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے آج ٹھنڈ ہے کیونکہ ہمارے جسم محسوس کرتا ہے سردی کو، ہم پتہ چل جاتا ہے آج گرمی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے باہر سورج نکلا ہے کہ ہماری آنکھ دیکھتی ہے، باقی سو اینڈ سو۔ غیب وہ ہوتے جو حواس خمسہ سے نہ پتہ چل سکے۔ آپ جتنا مرضی ان کو استعمال کریں، جس چیز کا علم نہ ہو سکے۔ اور غیب اس کو کہتے ہیں جو بداحت عقل، یعنی جب کوئی عقل کو بہت سی ایسی چیزیں جو عقل میں آ جاتی ہیں، تو جو چیز عقل میں بھی نہ آ سکے، بداحت عقل، انسان کی عقل کو بھی استعمال کریں تو وہ بھی نہ آ سکے، اور اس کے اوپر کوئی دلیل بھی نہ ہو۔ یہ جو 3 چیزیں ہوں نا جی، وہ چیز کہ جو حواس خمسہ میں بھی نہ آئے، بداحت عقل سے بھی معلوم نہ ہو سکے، اور اس کے پر دلیل بھی کوئی نہ ہو، یہ علم غیب اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ یہ خدا کے سوا اس قسم جو بھی علوم ہے نا، یہ خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ یہ اور اس کے علاوہ بھی کچھ فرق ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں۔ علوم غیبیہ خود قرآن پاک نے بیان کیا کہ میں نے دیے ہیں علوم غیبیہ۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان پر دلائل قائم ہوتے ہیں، وہ دلیل کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اور خدا کا علم کسی دلیل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا۔ معنی الفاظ سادہ سے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے، خدا کو کوئی بھی علم نہیں دیتا۔ باقی بھی فرق ہے، اور بھی کافی سارے فرق ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے خدا کے علم میں اور بندوں کے علم میں، اور خدا کے علوم غیب، خدا کے اس کے لیے یعنی ظاہر کا علم اور باطن کا برابر ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی ظاہر بھی ایسے ہی جیسے باطن ہے، اور باطن بھی ایسے ہی جیسے ظاہر ہے۔ نہ یہ ایک الگ بحث ہے، کافی لمبی بحث ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ بس اتنا یاد رکھ لیں کہ اہل سنت و جماعت کا انبیاء کرام کے غیب کے بارے میں یہ بالکل کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عقیدہ، یہ کفری عقیدہ ہے کہ بغیر دلیل کے اللہ کے عطا کے بغیر بھی ان کو علم ہے، بھائی نہیں ہے۔ ایک ذرے کا بھی کسی کو علم نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی اللہ کے نبی کو، کسی کو بھی اللہ کے بتائے بغیر۔ اچھا، جب اللہ کے بتانے سے ہے تو پھر تکلیف کیا ہوتی ہے بھائی؟ یہ پھر شرک کدھر سے آ گیا؟ پھر شرک کدھر سے آ جاتا ہے جب یہ کہتے ہیں خدا کا علم ذاتی ہے، انبیاء کرام کے علم بلکہ پوری کائنات کے علم عطائی ہے۔ پوری کائنات کا علم خدا کے سوا جس کا بھی جو علم ہے وہ خدا کی عطا سے ہوتا ہے۔
وہ علوم غیبیہ ہوں یا علوم غیبیہ نہ ہوں، سب کچھ اللہ کے عطا سے ہے۔ اب ہے غیب کے علم کا مطلب کیا ہے بندوں کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے احکام، بہت سے ایسے حقائق بیان فرمائے ہیں کہ اگر ساری کائنات کے انسان بھی جمع ہو جاتے نا، وہ ان حقائق پر مطلع نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان نہ فرماتے یا انبیاء کرام ان کو بیان نہ کرتے۔ میں ساری کائنات کے انسان بھی جمع ہو جاتے نا، جتنے بھی کائنات کے انسان نہیں جمع ہو جاتے ہیں اور تمام حواس کو بھی استعمال کرتے اور اپنے عقل کو بھی استعمال کر لیتے، جو کچھ بھی ان کے بس میں ہوتا نا، ان حقائق کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا تھا اللہ سبحانہ و تعالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے بتائے بغیر۔ انہوں نے بتایا تو ہمیں علم ہو گیا ہے، اگر علم وہ نہ بتاتے تو ہمیں ان کا علم نہ ہوتا۔ مثلا میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ موٹی موٹی مثالیں عام جن، ویسے تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، بڑی تفصیل گہرائی میں جا سکتا ہوں، لیکن میں جانا نہیں چاہتا، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ بھائی یہ بتاؤ، ایک انسان ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مثلا سارے لوگ بیٹھ جاتے جی یہ کیوں اللہ نے بنایا ہے؟ کوئی انسان، اگر انسانوں پر یہ بات رہنے دی جاتی ہے نا تو سارے کہتے ہیں انسان کا، کوئی کہتے ہیں اس کا مقصد ہے کھانا اچھا کھائے، کوئی کہتا ہے ذرا لمبا لمبا سوئے، یہی کچھ کہنا تھا نا۔ کسی نے کہنا تھا ذرا مکان ذرا خوبصورت بنائے، کسی نے کہنا گاڑی اچھی سی رکھے، کسی نے کہتا نہیں ڈگری اچھی کرے چاہتا کہ جاب اچھی مل جائے۔ یہی زندگی کا مقصد بتانا تھا۔ یہ ساری زندگی کے انسان، سارے روئے زمین کے انسان بھی جمع ہو جاتے نا، انسان کی تخلیق کا مقصد حیات کیا ہے نہیں بتا سکتے۔ یہ نہ خواص خمسہ میں آتی ہے چیز، نہ انسان، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی قرآن میں فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا انسان اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب ساری انسان بھی مل جاتے نا، یہ نہیں بتا سکتے۔ اب دوسری بات، وہی انسان چلتا پھرتا ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اچانک اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، چل پھر نہیں سکتا، بالکل حرکت نہیں کر سکتا۔ اب کوئی انسان بتا سکتا ہے اس کے اندر کیا چیز تھی جو چلاتی تھی پھراتی تھی سب کچھ؟ اچھا کوئی سائنسدان ہے، اس کو یہ ہے جناب جب یہ چیز داخل ہوتی ہے تو ہم نے یہ وہاں آلہ لگایا ہوا ہے، ماں کے پیڑ کے بعد لگا دیں سارے روئے زمین کے کیمرے، دیکھنے کہ ماں کے پیڑ کے اندر فرشتہ کیا کرتا ہے اور کیا کوئی یعنی کیسے داخل ہوتا ہے اور اندر کیسے جاتا ہے پھر باہر کیسے آتا ہے۔ میرے کو لگا دو نا، جو بھی ان کے بس میں ہے لگا دیتے، کر لیتے۔ ایک پانی کے قطرے سے کیا کچھ انسان بن جاتا ہے۔ پانی کے قطرے کو کیسے کیسے اس میں تبدیلیاں آتی پھر اس کے اندر کیا یہ روح داخل کے، یہ کدھر سے روح آتی ہے جی؟ اور جب جاتی ہے تو جاتی کدھر ہے؟ نہ اس کے آنے کا کوئی پتہ لگا سکتا، کوئی نہیں لگا سکتا، نہ آنے کا کسی کو پتہ لگ سکتا ہے، نہ اس کے جانے کا پتہ لگ، بس اس کے حرکت سے پتہ لگتا ہے۔ جب حرکت ہوتی ہے تو پتہ ہے کہ روح ہے، جب حرکت ختم ہو جاتی ہے پتہ روح نہیں ہے۔ پر یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ کوئی روئے زمین کے بھی انسان آج بھی بڑے عمل کرتے ہیں نا، یہ کریں، بتائیں روح کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد ہے مسئلہ، جب انسان ادھر چارپائی پر پڑا ہوتا ہے بے حس و حرکت، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بتائیں، ساری کائنات کے انسان بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے انسان کے ساتھ اس وقت، اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کا تعلق اور دنیا کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ نہیں بتا سکتے۔ اچھا آگے بڑھنا،
یہ قبر کے نیچے جب جائے گا کوئی لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ دفن کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کچھ پہاڑیوں پر ڈال دیتے ہیں، مختلف لوگ آپ اس کے ساتھ جو قبر میں چاہے وہ دفن کریں، چاہے ان کو جلائیں، چاہے پہاڑیوں پر پھینک دیں، چاہے سمندر میں پھینک دیں، مختلف قومیں مختلف کام کرتے ہیں، بعض لوگ سمندر میں پھینکتے ہیں، یہاں برطانیہ میں بھی سب سے سستا کام ہے سمندر میں پھینکنا، اس کا جس نے کوئی سستا کام کرنا ہے نا لیگل ہے، یہ سمندر میں جا کر پھینکو، یہ بڑا سستا سا کام ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، دفن کفن کا مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال سمندر میں پھینکیں، پرندوں کے سامنے رکھ دیں، دفن کریں، جلائیں، اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے قبر؟ اس سب کا نام قبر ہی ہے، وہ سب کا اس کا نام قبر ہی ہے۔ اس کے ساتھ قبر میں ہوتا کیا ہے؟ ساری کائنات کے انسان بھی جمع ہو جائیں نا، نہیں بتا سکتے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، نہیں بتا سکتے، یہ غیب ہے۔ جن کی خبریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، انبیاء کرام نے دی ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ اچھا یہاں اگر یہی ہے تو بعض مار کے انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کا سفر ختم ہو گیا ہے، پوری کائنات کے بھی انسان جمع ہو جائے نا، انسان نہیں بتا سکتے کہ اس کے آگے والا مرحلہ کیا ہے۔ یہ انبیاء کرام ہی نے بتایا کہ بھائی موت کا معنی ختم ہونا نہیں ہے، موت کا معنی بے حس و حرکت ہونے کا معنی یہ نہیں کہ تم پتھر کی طرح ہو گئے کہ جس میں احساس ہی نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے انسان بھی جمع ہو جائے نا، یہ نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ پتھر میں بھی احساس ہے، یہ قرآن ہی نے بتایا کہ ان میں بھی احساس ہے، پتھروں میں بھی احساس ہے، اس طبیعت والا کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ ان میں احساس نہ ہو تو پھر خدا کے، اگر ان میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر خدا کی تسبیح کیسے بیان کرے؟ یہ انبیاء کرام ہی نے بتایا کہ بھائی قبر آخری منزل نہیں ہے، اس کے بعد کی منزل حشر ہے، حشر بھی آخری منزل نہیں ہے، حساب و کتاب ہے، حوض کوثر ہے، جنت دوزخ ہے، کیا کچھ ہوگا جنت میں، کیا کچھ ہوگا جہنم میں، وہ سارے معاملات، یہ سب علوم غیبیہ ہیں، یہ سب کی سب چیزیں۔ اچھا یہ سو روزانہ فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، اگر آتے جاتے نہیں ہیں چلو باقی چیزیں تو کہیں گے ہمیں نظر نہیں آتی، مجھے بتاؤ پانی کے قطرے سے یہ انسان کیسے بن جاتا ہے؟ یہ تو موٹی سی بات ہے نا، باقی تو تمہاری عقل میں نہیں آتی، خود اپنے وجود پر تو انسان غور و فکر کر سکتا ہے نا کہ ایک پانی کا قطرہ، یہ اس کی آنکھ دیکھنے والے کیسے بن گئی، ہاتھ پکڑنے والا کیسے بن گیا، کان سننے والے کیسے بن گئے، پاؤں چلنے والے کیسے بن گئے، اس کے اندر سوچنے والی صلاحیت کس نے پیدا کر دی؟ وہی پانی کا قطرہ، اسی سے ایک جانور بنتا ہے، وہ سوچ نہیں سکتا، اسی کے پانی قطرے سے انسان بنتا ہے، یہ سوچتا سمجھتا ہے، وہ بھی پانی کا قطرہ ہے، یہ بھی پانی کا قطرہ ہے، وہ بول نہیں سکتا، یہ بولتا ہے، وہ سوچ نہیں سکتا، وہ صرف محدود سوچ ہے اس کی، یہ بہت بلند، اس کی بہت کچھ یہ سوچ سکتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ ایک پانی کے قطرے سے یہ ساری چیزیں بن کیسے گئیں؟ میرے بھائی آپ یہ سب علوم غیبیہ ہیں، اگر ان کی اطلاع انسان کو انبیاء کرام کے ذریعے خدا تعالیٰ نہ دیتا تو انسان کو کبھی خبر نہ ہوتی، نہ فرشتوں کے وجود کا پتہ چلتا، نہ جنوں کے وجود کا پتہ چلتا، نہ قبر میں جو کچھ ہونا ہے اس کا پتہ چلتا، نہ انسان کی اپنی حقیقت کا پتہ چلتا، کیونکہ انسان نے، میرے بات سنیں، انسان بنا مٹی سے بنتے ہوئے کبھی کسی انسان نے دیکھا ہے؟ انسان جو دیکھتا ہے وہ پانی ہے، انسان جو دیکھتا ہے وہ پانی ہے، اگر سائنسدانوں پر بھی چھوڑ دیا جاتا نا یہ کبھی نہ پتہ چلا سکتے کہ انسان اصل میں مٹی ہے، انسان کو نہ اپنے پہلے کی خبر ہے نہ آخر کی خبر ہے۔ اچھا یہ اسی کے بعد انسان پہچان لیا کہ اتنا تو عقل سے پہچان سکتا ہے کہ میرا کوئی خالق مالک ہے، یہ تو پتہ ہے، اس لیے شریعت کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی معرفت کے لیے شریعت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے عقل کافی ہے۔
عقل سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا خالق مالک ہے، پر یہ بتاؤ عقل سے تو جان لیا خدا ہے، پر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہے اس کو میں نے راضی کیسے کرنا ہے، کن باتوں سے وہ راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے. مثلا یہ ساری روئے زمین کے انسان جمع ہو جاتے ہیں نا، اس کو راضی کرنے کے طریقے معلوم کرتے ہیں، کی ہے لوگوں نے کوشش. اسی لیے تو یہ ساری قرآن پاک میں کسی نے جی بچوں کو ذبح کرو اللہ راضی ہو جائے گا، کسی نے کہا پتھروں کی پوجا کرو اللہ راضی ہو جائے گا. اور میرے بھائی یہ سارے انسان، اگر انسان عقل سے پتہ چلا لیتا نا کہ وہ ذات کو میں نے راضی کیسے کرنا ہے، جس کا علم مجھے عقل سے تو ہو گیا، مگر اس کے بعد والا معاملہ یہ غیب کے بغیر نہیں پتہ چل سکتا. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ ساری کائنات کے انسان جمع بھی ہو جاتے نا، اس کا علم نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز میں ایسے کھڑے ہوں گے، ایسی نیت کرنی ہے، اس طرح اس کا رخ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے، ایسے تحیات. یہ سارے علوم غیبیہ ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے عطا سے بتائے ہیں. اگر انبیاء کرام ہمیں نہ بتاتے نماز کا طریقہ، ہمیں کبھی نہ پتہ چل سکتا. ان کے بتانے سے پتہ چلا ہے. یہی باقی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے، اچھا میں یہ دیکھیں، انسان سے ہوا خارج ہوتی ہے، دھونا کس جگہ کو جو جہاں سے ہوا خارج ہوئی، چلو وہ تو محسوس ہو جاتی ہے، اس کی اسمیل محسوس ہوتی ہے، مگر ہم اس جگہ کو دھوئے بغیر دھوتے کہ اپنا منہ، بات سمجھے نا جی، دھوتے ہم اپنے ہاتھ، دھوتے ہم اپنے پاؤں. جس جگہ کو دھونا چاہیے اس کو دھوتے نہیں، اور جن کو نہیں دھونا چاہیے دھوتے ہیں نا. یہ کس کے کہنے پر دھوتے ہیں؟ یہ باتیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس ہوا خارج ہونے کے اثرات ہمارے ہاتھ پر کیا مرتب ہوئے، ہمارے چہرے پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں. یہ کوئی سائنسی آلہ نہیں بتا سکتا، بالکل نہیں بتا سکتا. یہ اللہ کے نبی ہی ہیں جو بتاتے ہیں بھائی اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. اب دھو اپنا چہرہ، واش کرو اپنے ہاتھ، واش کرو اپنے پاؤں، واش کرو اپنے فلاں فلاں کو. یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی. کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو ان چیزوں کو دیکھ سکے کہ ان کے منفی اثرات کیا ہیں ان چیزوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. اسی لیے مولانا روم نے، علامہ اقبال نے، تمام فلاسفر نے کہا عقل قربان کون با پیش مصطفیٰ. عقل کے گھوڑے نہ دڑاؤ، ایمان نصیب نہیں ہوگا. ایمان تبھی ملے گا پہلے اپنے عقل کو سرکار کے سامنے قربان کر دو، اللہ رسول کے حکم کے سامنے قربان کر دو. جو یہ عقل، تیری عقل کی حیثیت ہی کیا ہے، میں انسان کی عقل کی حیثیت ہی کیا ہے. پہلے تو یہ اپنا دائرہ دیکھنا، تیرے عقل کی حیثیت کیا ہے. جو انسان اپنا اتنا بے بس ہے، میں آخری بات، ایمان بالغیب ضروری ہے. انسان کی عقل کی حیثیت یہ ہے بھائی، ہزاروں سال سے اس انسان نے ایک دوسرے کی مدد کر کے نا، یہ آج کوئی چلنے پھرنے کے یا کچھ سہولتیں میسر آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے ان سہولتوں کے پیچھے جو ہم لباس پہنتے ہیں، جو کھانا کھاتے ہیں، جو کچھ بلڈنگ بناتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہزاروں سالوں کے انسانوں کے محنت کے بعد یہاں پہنچا انسان. مثلا آج ایک انسان فرض کریں، ایک انسان کو ان تمام ہسٹری سے اس کو جدا کر دے، تمام ہسٹری سے جدا کر دے، فرض کریں وہ اپنا لباس بنا سکتا ہے؟ وہ تلاش کر لے گا کہ کون سا کھانا، کون سی چیزیں کھانے میں مفید ہیں اور کون سی چیزیں کھانے میں انتہائی نقصان دہ زہریلی ہیں، کھاؤں گے تو مار جاؤں گا. وہ اپنے لیے بلڈنگ بنا سکتا ہے؟ ایک انسان کو الگ کر دو اس کے ہسٹری سے، جو عقلی علوم، میں عقلی کی بات کرتا ہوں، وہ جیسے جو انسان اپنے حواس سے جن چیزوں کو، میرے بھائی انسان کی عقل اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے
کہ اکیلا انسان ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دن بھی۔ اس ایک دن کی زندگی کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان کا ذہن ملتا ہے، تب جا کر انسان ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک کپڑا پہنتا ہے یا کسی ایک کمرے میں رہتا ہے یا کسی ایک چیز میں، اس کے پیچھے کروڑوں اربوں انسان کا ذہن ہے۔ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ تو جب یہ جو دنیا کے عقلی چیزیں ہیں جو انسان کی حواس میں آتی ہیں، اس میں بھی انسان اتنا کمزور ہے کہ یہ اکیلا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کچھ۔ جانور زندہ رہ سکتا ہے دوسرے جانور کے بغیر، انسان دوسرے انسان کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا، ایک دن بھی۔ بار کے میں کہتا ہوں انسان تو ایک چند گھنٹے بھی نہیں زندہ رہ سکتا، چلو زیادہ سے زیادہ کوئی گزار، پر کیسے ہی کہہ رہے ہیں۔ اور دے ون سے اگر اس کی ماں اس کی نہ چھوڑے نا، اس بچے کو چھوڑ دے، اس بچے کو ماں باپ کے بغیر، اور وہ اپنی پرورش کر لے، یہ بھی اس جب کوئی چند گھنٹے رہنے کے قابل ہوتا ہے، یہ بڑے عرصے کے بعد ہوتا ہے، یہ پہلے دن یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جانور کے ماں اگر ماں سے بچے سے الگ بھی ہو جائے تو وہ پھر بھی بعض جانوروں کے بچے گزارا کر لیتے ہیں، انسان کا بھی نہیں گزارا کر سکتا۔ یہ جب تھوڑے جہاں لتم جب ہوتی نا طاقت، اللہ نے بھول گیا تو بندے نے نہ ماں دی خبر، نہ پیو دی خبر، نہ بہن دی خبر، نہ بھرا دی خبر، نہ استاد دی خبر، نہ خدا دی خبر، نہ پڑوسی کی خبر، یہ نہیں پتہ ظالم۔ تو اس آج اگر چلتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بیٹھتا اٹھتا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی محنت ہے۔ تو اس لیے انسان، اس لیے یہ نا آج عقل پر ناز کرنے والے دماغ پر ذرا سوچیں کہ تیری عقل کا دائرہ ہے کتنا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ تیری عقل کا دائرہ ہے کتنا۔ اگر تو سوچے نا کبھی بھی خدا کا ناشکرانہ بنے، اگر یہ سوچ لے تو کبھی بھی ماں باپ کا نافرما بردار نہ ہو، اگر یہ سوچے تو کبھی دوسرے انسان کے ساتھ برائی نہ کرے، اگر انسان یہ سوچ لے کہ میری حقیقت کیا ہے، تو انسان واللہ ہر لمحہ خدا کا شکر گزار بنے، اور ہر لمحہ دوسرے انسانوں کا شکر گزار بنے کہ جن کی وجہ سے میرے وجود کا تسلسل قائم ہے۔ یہ میں یقین کریں، آج نہ نماز کی فکر ہے، نہ کسی بات کی فکر نہیں، کھانا پینا سونے کے سوچنے سمجھنے کا ہم نے کس سے چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ سوچنا سمجھنا چاہیے، غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ کم از کم یہ تو سوچو نا، یہ جو میرا وجود ہے اس کا تسلسل میں خود قائم رکھ سکتا ہوں؟ نہیں رکھ سکتا تو قائم میں بالکل سے کہہ دیجیے۔ اگر میری اس بات پر کسی کو شک ہے نا تو ذرا غور و فکر کر کے دیکھ لیں، میں اپنے وجود کا تسلسل قائم نہیں رکھ سکتا۔ انسان انتہائی کمزور ہے، اس سے کمزور کوئی مخلوق نہیں ہے، سب سے کمزور مخلوق انسان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ہم نے اس کو کمزور بنایا ہے۔ ہاں میں نے پہلے عرض کر دیا، جانور تو تنہا زندہ رہ سکتا ہے، انسان تنہا زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی ایمان کی شرط یہ ہے کہ غیب ان سین چیزوں پر ایمان لاؤ، کیونکہ تو ہی کمزور ہے، تیرے جسم کمزور ہے، تیرا دماغ کمزور ہے، تو اگر کوشش کرے گا بھی تو ان چیزوں کو نہ تک، ان کے حقائق تک نہیں پہنچ سکتا، پہنچے گا بھی تو اتنی دیر تک تیری زندگی کا ہی خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ بھی ایک ذرہ برابر کا علم تجھے حاصل ہوگا، ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے، وہ ذرہ بھی اسے بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بجائے ان چیزوں کے پیچھے پڑنے کے اپنی عقل کو اللہ رسول کے سامنے قربان کرنا۔ جو قرآن حکیم نے حقائق بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کیا، آنکھیں بند کر کے سچے دل کے ساتھ مانو، اس پر عمل کرو، اسی میں نجات ہے، اسی میں بندے کی قوت ہے، اسی میں طاقت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔